ناظرین آپ کو میں اسداللہ خان ہوں 92 نیوز اور بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ مشترکہ ٹیلی تھون ہے سیلاب متاثرین کے لیے۔ پاکستان کا ایک تہائی حصہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہیں، بے گھر ہیں۔ میں بلوچستان کے 9 ڈسٹرکٹس میں بھی ہو کر آیا ہوں، میں نے وہاں سے 92 کے لیے پروگرام ریکارڈ کیے جو آپ نے 92 پر دیکھے بھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اپنے گرے گھروں کے ملبے پر بیٹھ کر روتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے سیلاب کا پانی پینے پر مجبور تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو سیلاب میں ڈوبی ہوئی، بھیگی ہوئی، گندی کچی گندم کھا کر گزارا کرتے دیکھا ہے۔ اور یہ حالات ابھی بھی جاری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بے گھر ہیں، ان کے بچے سڑکوں پر پڑے ہیں، فیملیز سڑکوں پر پڑی ہیں، بے شمار خواتین حاملہ ہیں جو سڑکوں پر پڑی ہیں، اور ان تمام لوگوں کو یہ جو لوگ ہیں متاثرہ ہیں، سیلاب متاثرین، یہ اپنے گھروں میں اپنی چھت تلے واپس لے جانا چاہتے ہیں، ملبے پر بیٹھے ہیں، لیکن راہ تک رہے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے ان کو چھت بنا دے تو یہ سڑک سے اٹھا کر اپنے بچوں اور فیملیز کو واپس اپنے گھر میں لے آئیں۔ یہ حالات بلوچستان میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور میرے باقی ساتھیوں نے آپ کو مسلسل رپورٹ کیے رکھا ہے اور اب بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ تو ایسے میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو شیلٹر کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، میڈیکل فیسلٹیز کی ضرورت ہے، آبویسلی کھانے اور پینے کی ضرورت بھی ہے، پانی کی ضرورت بھی ہے، اور پھر بلوچستان کے کئی علاقوں میں تو رات میں سردی ہو جاتی ہے، بستر کی ضرورت ہے لوگوں کو، بچے سردی میں ٹھٹھرتے ہیں۔ تو حالات اس قسم کے ہیں جس کے لیے جتنی بھی مدد کی جائے، جتنی معاونت کی جائے، اس کار خیر میں بڑھ کر جتنا حصہ لیا جائے شاید اتنا کم ہے، کیونکہ ضرورت اس سے بڑھ کر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، ٹیلی تھون ہے، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ اور 92 نیوز کی مشترکہ کاوش ہے، اور اس میں ہم آج کے اس ٹیلی تھون میں شریک ہو رہے ہیں محمد یوسف صاحب، بیٹنگ کوچ ہیں قومی ٹیم کے، سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ بہت شکریہ محمد یوسف صاحب آپ کو خوش آمدید، اور آپ کا شکریہ بھی کہ آپ نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے۔ محمد رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیسٹ کرکٹر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایشیا کپ سے اور بہت عمدہ کارکردگی دکھا کر واپس آئے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حذیفہ رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف کوارڈینیٹر ہیں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور سید فراز حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر پلاننگ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے حذیفہ صاحب ذرا مختصراً بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا بتا دیجیے گا، یہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو لوگ پلیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اور پلیج کیجئے۔ جتنا آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ اپنی جیب کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، آپ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ حصہ لینا چاہتے ہیں لیجئے۔ یہ فنڈز کہاں خرچ ہوں گے، کیسے خرچ ہوں گے، اور بیت السلام جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے سیلاب متاثرین کے لیے، مختصراً حذیفہ صاحب ذرا بتا دیجئے، پھر ہم ہمارے ساتھ جو باقی مہمان موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اسداللہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اور موقع فراہم کیا۔ بیت السلام اور 92 نیوز کی ایک یہ کاوش ہے کہ کسی طرح ہم ان لوگوں کا درد بٹائیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں، اور ہمارے بھائی جو اس وقت مشکل میں گھرے ہوئے ہیں ہم ان کا کسی طرح جو ہے وہ سہارا بن سکیں۔ تو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ 2010 سے یہ ادارہ شروع ہوا تھا الحمدللہ، اور پھر تعلیمی میدان ہو، فلاحی میدان ہو، اللہ کی آئی ہوئی آفت ہو، اس میں ہمدردی کا موقع ہو تو الحمدللہ ادارہ پیش رہتا ہے۔ اس وقت قربانی کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ ادارے کے تحت تقریباً 18 لاکھ لوگوں تک ہم نے گوشت کو پہنچایا۔ پھر کورونا کا وقت آیا، اس وقت ایک بے روزگاری سی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہوئی ہر جگہ، بہت ساری جگہوں پر، تو اس موقع پر بھی الحمدللہ بیت السلام نے ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کیا، جس میں تقریباً 850 ملین، تقریباً 85 کروڑ روپے کی مالیت کی امداد بھی کی۔ ابھی یہ موقع سیلاب کا آیا پاکستان کے مختلف حصوں میں، شروع بلوچستان سے ہوا، اور پھر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے، کے پی کے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہ اندرون سندھ کے علاقے ہیں، جہاں ہماری ٹیم اور ہم خود جب وہاں گئے تو وہاں پر تقریباً 8 10 فٹ تک پانی ابھی اس وقت بھی کھڑا ہے۔ وہاں گھر تھے، گھروں کی چھت تک پانی کھڑا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنا روڈوں سے اب ممکن نہیں ہے، وہاں پہنچنا پیدل ممکن نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بیت السلام کی تقریباً 700 سے 800 رضاکاروں پر مشتمل ٹیم گراؤنڈ پر موجود ہے، جو چاروں صوبوں کے متاثرہ علاقوں میں موجود ہے۔ بیت السلام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سروے کرتی ہے ٹیم، مختلف علاقوں میں جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں سروے کرنے کے بعد جو آئیڈینٹیفائڈ فیملیز ہوتی ہیں، جو جسے کہیں کہ جن کا مزاج ہی یہ ہو کہ وہ مانگتے پھریں یا جو راشن آئے اس کو فوراً لینے کی کوشش کریں، نہیں، ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے، گھر جن کی ضرورت ہے،
کھانا جن کی ضرورت ہے، رہائش جن کی ضرورت ہے، ہم ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر یہاں سے ہم ہیڈ آفس سے کراچی کا آفس ہو گیا، لاہور کا آفس ہو گیا، اسلام آباد کا آفس ہو گیا، وہاں سے ہم پھر کمٹمنٹس جو ریکوائرمنٹ آتی ہے اس کے مطابق وہ شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل صحیح ہے، آپ سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ محمد یوسف صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ پاکستانیوں نے ویسے تو ہمیشہ ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مشکل میں ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ آپ کس طرح سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیغام دیں گے پاکستانی بھائیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانی جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں پاکستان میں تو سارے جن کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں، جن کو استطاعت دی ہوئی ہے، وہ بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی اس لسٹ میں ٹاپ پر ہیں، اور جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جو بھی کام ہم اللہ کے لیے کریں گے، ایک حدیث ہے، میں ویسے دین کی بات ٹی وی پہ کرتا نہیں کیونکہ میں اس لیول کا عالم یا وہ تو ہوں نہیں، لیکن ٹی وی پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں نے جو سنی ہوئی ہے علماء سے بات کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے رستے میں دے دے گا، جس کے دل میں اللہ کی رضا ہوگی، تو اللہ پاک اس کو آخرت میں بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ کے برابر اجر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس ٹائم ہمارے جو بہن بھائی ہیں پاکستانی جو اتنی مشکل میں اس ٹائم، جیسے حذیفہ بھائی نے بتایا ہے کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایسی جگہ ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں اس ٹائم ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کو، وہاں بچوں کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، رضائی کی ضرورت ہے اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم ان کے لیے کر سکیں وہ کم ہوگا اس ٹائم، اور یہ جو بیت السلام ٹرسٹ کا ادارہ ہے یہ 2010 میں یہ بتا رہے ہیں، لیکن میری مولانا عبدالستار صاحب سے 2004-05 سے ملاقات ہے۔ جب میں نیا مسلمان ہوا تھا تو میں کراچی جب جاتا تھا ان کے پاس ضرور ملاقات کرتا تھا، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں رائمنڈ کے وہ فرماتے ہیں کہیں بھی جائیں تو جو اس شہر کے اس ملک کے جو لوگ بڑے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، ان کی صحبت ضرور لینی چاہیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم آخرت کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو ان کی چیزیں میں دیکھتا تھا، جیسے انہوں نے ابھی حذیفہ نے بھی بتایا کہ اسکول بنائے، مدرسے بنائے، اور سب سے میں ایک دفعہ لاسٹ ایئر 2021 میں ان کے ساتھ ترکی گیا ہوں، جہاں یہ سیریا اور شام اپنا یمن اور ان لوگوں اس جگہوں کے بچے اور لوگ جو یتیم بچے بچیاں ان کے لیے جو مدد کریں، میں ساتھ گیا تھا، مولانا بھی ساتھ تھے، حذیفہ بھی ساتھ تھے، اور کراچی سے جو ایسے حضرات تھے جو امداد کر رہے تھے وہاں وہ بھی ساتھ گئے تھے۔ کہ مولانا یہ سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ساتھ جاتے، خود بھی جاتے ہیں اور جو لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ تاکہ ساتھ دیکھیں کہ ہو کیا تو بہت اچھی بات ہے یوسف صاحب، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کتنے منظم انداز میں اور کتنی جانفشانی کے ساتھ کام کرتا ہے اور مستحقین تک پہنچتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ میں سکلین مشتاق صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں، ٹیسٹ کرکٹر ہیں، بہت شکریہ سکلین بھائی آپ کا بھی شرکت کرنے کے لیے اس ٹیلی تھون میں۔ میں ابھی اپنی آبزرویشن بھی شیئر کر رہا تھا، چونکہ میں بھی سیلاب متاثرین کی کوریج کے لیے نکلا ہوا تھا اور 15-20 دن تک میں وہاں پر گراؤنڈ پر موجود رہا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش سکلین بھائی اس وقت یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان کی چھت بن جائے جو بالکل منہدم ہو چکی ہے، اور ایسے بے شمار گاؤں ہیں جس میں ایک گھر بھی رہنے کے لیے نہیں بچا، اور وہ لوگ اپنے ملبے پر بیٹھے ہیں، دن میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینا ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور واپس آ کے پھر اپنے ملبے پہ بیٹھتے ہیں کہ کوئی اس کی تعمیر کا کچھ کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ آنے والے چند ہفتے میں سردی ہو جائے گی بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں، کے پی میں بھی۔ تو آپ کیسے اپیل کریں گے لوگوں سے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں سکلین مشتاق صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ چکی مجھے، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے یہ، اور ہم نے تو بزرگوں اور علماء سے سنا جب امتحان آتا ہے تو اس کا مطلب انعام ہے، تو جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ باقی یہ جو ہم سب لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کوئی انعام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں،
جتنا ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، جتنا ہم نیک نیتی کے ساتھ اس ایسی سچویشن میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات دیں گے. آئی تھنک جتنے بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، ان سب کے سامنے سارے حالات میڈیا نے، سوشل میڈیا نے رکھ دیے ہیں. لوگوں کی جو پکار ہے وہ ہر طرف پہنچ چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ سے انعامات حاصل کریں، کیونکہ یہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ وہاں تو ایک قیامت کی جو ہے وہ سچویشن بنی پڑی ہے. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، کسی کا گھر پہ سر پہ بڑا نہیں ہے، یتیم ہو چکے، بیوہ ہو چکی ہماری مائیں بہنیں. تو حالات بہت کٹھن ہیں اس طرف. تو جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رتی برابر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر نہ ملے. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے بزرگوں اور علماء سے سنا جو کسی کے مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، کسی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات پلائیں گے. یہ ہم نے بزرگوں سے سنا. جو کسی کا ہاتھ پکڑے گا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی کسی کی مدد کو جائے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا، کسی کا دکھ بانٹے گا اللہ تعالیٰ اس کی دکھ تکلیف کو دور کرے گا. تو اس کو ذرا اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ اگر ہم ان حضرات کی مدد کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں، ان کی جو غم ہے، ان کی پریشانی ہے اس کو محسوس کر سکیں. کیونکہ سارا جو میں یہ سمجھتا ہوں جو جتنا زیادہ محسوس کرے گا، جس کے اندر جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ بڑھے گا. تو اس وقت جو آپ حضرات ہیں یا بیت السلام ہیں اور ہم لوگ گزارش کر رہے ہیں وہ صرف احساس دلانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، جس کو جتنا اللہ احساس دلا دے، جتنی ذمہ داری اس کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کا احساس دلا دیں، جس کے دل کو کھول دے، جس کو سمجھ آ جائے کہ یار اس گھڑی میں آگے بڑھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پہ آگے بڑھا دیں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ہی کاری خیر ہے، نیکی کا عمل ہے، بہت اجر اللہ سے قوی امید ہے اجر عظیم کا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت اجر دیں گے. تو درست فرمایا آپ نے، آگے بالکل صحیح ہے. بڑھنا صاحب آپ نے چاہیے. بہت اچھی باتیں کی. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھ کر نوازتا ہے اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے. میرے ساتھ عبداللہ موجود ہیں، کراچی سے کالر ہیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ، کیا کہیے گا اور کیا پلیج کیجیے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں عبداللہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ بیت السلام سے بہتر کوئی ادارہ ہے نہیں اس معاملے میں کہ الحمدللہ ہم جو بھی دیں وہ ہمیں امید ہے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پہنچ جائے گا. میں 2 ملین کا اعلان کیا تھا تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. بہت شکریہ. عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 2 ملین کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپنی طرف سے دیں گے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد رضوان ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور بڑی شاندار پرفارمنس دکھا کر ابھی ایشیا کپ سے لوٹے ہیں اور آپ سب ان سے بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. رضوان صاحب بہت شکریہ. کیا کہیے گا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے؟ اگرچہ پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، لیکن مصیبت بہت بڑی ہے، ضرورت بہت بڑی ہے، کیا کہیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اکیلا یہاں پہ پلیئر بیٹھا نہیں، میں بہاف آف آل پاکستان پلیئرز، جتنے بھی پاکستان ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ آیا ہوں اور پوری قوم سے گزارش کرنے آیا ہوں. جس طرح ہماری قوم مشہور ہے، جو صفات اللہ جل جلالہ نے ہمارے ملک کو دی ہے وہ دوسرے ملکوں کو نہیں ہے. جس طرح ہمارے ملک میں 4 موسم آتے ہیں تو کچھ صفات ہماری قوم کے لوگوں میں ہے الحمدللہ، اور ہماری قوم میں یہ صفات سب سے بڑھ چڑھ کر ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری قوم میں یہ ہے. حالانکہ میں اس کو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے لے لوں، اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ ہمیشہ اگر ہم ہار کے بھی آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جو تنقیدیں ہوتی ہے، جو چیزیں ہماری پیچھے ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، مگر سامنے سے محبت اتنی ہوتی ہے جتنا اس سے پہلے ہوتی ہے. تو یہ ہماری کچھ قوم کی کچھ خصوصیات اللہ پاک نے ہماری قوم کے لوگوں میں دی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، جیسے ثقلین بھائی نے ساری ڈیٹیلز بتا دی، اگر کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اللہ جل اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں.
تو اس کے لیے سے ہماری حدیث ایک روایت میں ہے، حدیث مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ رحم کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ آپ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں پر تم پر رحم کریں گے. تو یہ وہ گڑی ہے میرے خیال سے، کیونکہ حالات تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتے ہیں، مشکل اور آسانی اللہ لاتے ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں سب کچھ، اچھا شفا سب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جو ہم اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، ان کی مدد کریں. اور یہ ایک ادارہ ہے جس ادارے کے تھرو میں یہاں پہ ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، پوری قوم سے گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے تقریباً اس ادارے کے لیے تقریباً لاسٹ ایک ویک سے میں تھوڑا سا اس کی پوچھ میں تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ ادارہ بالکل رائٹ وے پہ ہے، چیزیں صحیح ہے کہ نہیں. الحمدللہ اپنی طرف سے پوری جتنی سیٹسفیکشن کے لیے میرے لیے چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے کر دیا الحمدللہ. اس کے بعد میں بھی چینل پہ آ کے ساری قوم سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس بندے کا جتنا استعداد ہو تو ہم اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہو جائے اور اپنی قوم میں جہاں ہماری جو اور ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کی ضرورت ہے وہاں تک ان کی پہنچایا جائے. حالانکہ اس کے باوجود بھی اگر ہماری استعداد اتنی نہیں ہے جس فاؤنڈیشن کے تھرو نہیں جا سکتے، مگر اپنے بس کے مطابق اپنا کوئی پڑوسی بھی ہو، آس پاس کے بھی ہو، فیملی میں سے ہو، جو بھی ہو، اپنے بس کے مطابق ضرور اس کی ہیلپ کی جائے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں یہ سارے لوگ اس مشکل کنڈیشن سے اللہ پاک ان کو نکالیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے رضوان صاحب نے کی ہے. سلمان میرے ساتھ موجود ہیں، کالر ہیں. سلمان صاحب کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اور کیا پلیج کریں گے؟ بھائی میں ڈیفینس فیس 4 کراچی سے بات کر رہا ہوں. جامعہ بیت السلام کا میں ایک طرح سے رہنما کیا کہتے ہیں نمائندہ بھی ہوں، یہاں پہ ان کے والنٹیئر کام بھی کرتا ہوں، بلوچستان وغیرہ بھی کیا ہونا ہی کو بات. تو میں انشاءاللہ اپنا وقت بھی دوں گا اور 10,000 کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر سے کہیے گا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں 10,000 روپے ڈونیشن بھی دینا چاہتا ہوں اور اپنا کیا کہتے ہیں پورا ٹائم بھی والنٹیئر کے طور پہ دینا چاہتا ہوں. بس سامنے میں بالکل صحیح ہے، بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ آپ اپنا پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں ایز اے والنٹیئر. ظاہر ہے یہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا کہ جو انسان اپنا وقت دیتا ہے اور جا کر اپنے ہاتھ سے خدمت کرتا ہے اور پلس 10,000 آپ ڈونیشن دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سید فراز صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کی باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کی چھت پھر سے مل جائے، شیلٹر انہیں چاہیے، یہ ان کی ضرورت بھی ہے، یہ ان کی خواہش بھی ہے. ظاہر ہے بچے ان کے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر، وہ چاہتے ہیں واپس اپنے گھر پہ چلے جائیں. جو بھی ان کا چھوٹا سا گھر، 1 کمرے 2 کمرے کا گھر ہے، ظاہر ہے زیادہ تر غریب لوگ ہیں. تو یہ بتائیے کہ لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے اور پلس یہ کہ ان کے گھر کی تعمیر کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس جس پر کام کر رہے ہوں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اسد بھائی. ہمارا الحمدللہ ایمرجنسی ریلیف، ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ان تینوں فیزز کے اندر ہمارا ایک بہت جامع پروگرام ہوتا ہے. اور ابھی اس وقت جن جگہوں کے اوپر پانی کھڑا ہے، موجود ہے اور وہاں سے وہ ڈسپلیس ہو رہی ہیں آبادی، تو ان کو تو ہم خیمہ بستیاں لگا کے دے رہے ہیں جہاں پر ان کو پکا پکایا کھانا اور ان کی حفاظت اور وہاں پر بچوں کی ایون تعلیم کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. اور ان جگہوں پر جیسے بلوچستان کی ہم نے بات کی تو وہاں پر ہمارا ابھی اس وقت ریہیبلیٹیشن کا پروگرام، وہاں پہ پانی جو ہے سبسیڈ کر چکا ہے اور ابھی اس وقت وہاں پر ریہیبلیٹیشن کا پروگرام شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے جیسے شروع میں بات فرمائی تھی کہ کلات، نوشکی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جب بارش آئی تھی اس وقت وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈک تھی اور وہاں اس وقت ان کو کمبل کی ضرورت تھی جس وقت وہ بے گھر ہوئے تھے. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے جن جگہوں پہ پانی ابھی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے، جیسے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقے ہو گئے، اسی طریقے سے بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر تو ہمارا تعمیراتی کام، ریہیبلیٹیشن کا کام، گھروں کو مہیا کرنے کا جو ہے کام وہ شروع ہو چکا ہے. اور سندھ کے علاقے میں اس وقت ہم ایمرجنسی ریلیف کے فیز میں ہیں جہاں پر ہم ان کو راشن، پکا پکایا کھانا، ٹینٹ، وہاں پر میڈیکل کیمپس وغیرہ یہ سب چیزیں بھی ہم چلا رہے ہیں وہاں پر. اور اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 83 کے قریب ہمارے تحصیل ایسی ہیں کہ جہاں پر بیک وقت ابھی ہمارے والنٹیئرز، ہمارے رضاکار موجود ہیں. اور ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ جو بات ہمارے بڑے کرکٹر ساتھیوں نے جتنی فرمائی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو 83 تحصیلوں میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر قربانی کا جذبہ بہت بڑا پایا جاتا ہے. جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ جس نوعیت کا کام کر رہے ہیں وہ کوئی پیڈ ملازمین نہیں کر سکتے اور جذبے کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح فرمایا فراز صاحب آپ نے. مسقط سے ہمارے ساتھ شاکر صاحب موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا شاکر صاحب بہت شکریہ، کیا کہیے گا اور کیا پلیج کریں گے؟ السلام علیکم سر، میں 50,000 روپیہ ڈونیٹ کرتا ہوں. 50,000 روپے ڈونیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ شاکر صاحب. یوسف صاحب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ
لوگ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا دے رہے ہیں. آپ کی جیب اگر 10,000 کی اجازت دیتی ہے تو اس میں آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہچکچانا نہیں چاہیے. جتنی توفیق آپ کو دی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں سے ادا کر رہے ہیں جو جتنی توفیق آپ کے پاس موجود ہے. تو اس جذبے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں بتا دیا تھا کہ ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیا کہ اللہ پاک تو انسان کے اندر کی نیت کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کر کس کے لیے رہا ہے. اور جو بھی، جیسے ابھی ایک بھائی نے 10,000 کا کہا ہے، انہوں نے 50,000 کا کہا ہے، ایک نے 2 ملین نے کہا ہے، سب نے اپنی استطاعت کے حساب سے کیا اور یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. پھر ایک واقعہ ہے کہ جنگ کون سی جنگ تھی میں یا بھول گیا ہوں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے اور آپ سے ان سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول. تو اس پہ اللہ کا سلام آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کے دل کے حالات دیکھے. ویسے ہی وہ میرا مقصد ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جن کے ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہے، جو کسی ایک کے پیچھے بھی جائے تو وہ آپ سے پہنچ گیا، جو ان کے تک پہنچ گیا اللہ تک پہنچ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کی پھر تعلیمات، اس سے ہمارے اندر مسلمانوں میں یہ جذبہ اللہ نے دیا ہے کہ ہم، جیسے رضوان نے کہا، سکلین بھائی نے کہا ہے کہ ہماری قوم مسلمان جہاں بھی ہیں وہ دوسروں کے درد کے میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو، وہ جو اکثر آپ دیکھیں لوگ بکریاں بیچ کے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ہمارے جو خیبر پختون کے علاقے کے لوگ ہیں یا آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر ان کے پاس کچھ نہیں، اپنی گھر کی بکری جس سے وہ روزگار لے رہے ہوتے ہیں اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں لوگوں کے کھانا کھلانے کے لیے. تو ہمارے اندر جذبہ اللہ نے پیدا کیا اور یہ بہت زبردست جذبہ ہے. اس میں ہم سب بھی شامل ہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ رضوان نے بالکل یوسف صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم سب مل کے بھی لیے ہے انشاءاللہ رسول بس ڈونیٹ کریں گے. السلام علیکم. جی بالکل صحیح ہے. محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے غالباً. کیا کہیے گا جی؟ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ہے، میں کلفٹن کراچی سے بات کر رہا ہوں اور بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں. میں ان کو فالو کر رہا ہوں فیس بک وغیرہ پہ اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خصوصاً یہ لوگ جو گھروں کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں 10 لاکھ روپے ان کو انشاءاللہ العزیز ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور ان تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. 10 لاکھ روپے، 2 ملین، پھر 10,000، پھر 50,000، پھر 10 لاکھ. بہت سارے لوگ ٹیلی فون کالز کر بھی رہے ہیں. آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے. ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر آویزہ ہیں. کرکٹ کے ستارے اور سچے پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں. سکلین صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے جذبے کو جب سے یہ مصیبت آئی ہے؟ میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکولوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنی پاکٹ منی سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر توجہ نہیں ہے. کچھ توجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو قریب کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں، وہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو شاید ابھی ان کی باری نہیں آئی. آگے مزید بڑھ کر یا مزید اور آگے جا کر مشکل علاقوں میں پہنچ کر لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی راہ تک رہے ہیں. اس بارے میں ضرور کہیے گا. لیکن میرے ساتھ محمد اقبال صاحب موجود ہیں. پہلے اقبال صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. کیا کہیے گا جی؟ جی جناب، یہ کہاں پر جمع کروانے کے؟ جی یہ ایک اکاؤنٹ نمبر جو ہے اسکرین پر آویزہ ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے. ان اکاؤنٹ نمبرز میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. جی جی. آپ کیا پلیج کر رہے ہیں؟ جی 10,000 روپے. آپ جی اقبال صاحب آپ کیا پلیج کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آ رہے ہیں اسکرین پہ 1024. جی بہت شکریہ اقبال صاحب. 10,000 انہوں نے کہا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ جب آپ کال میں لائیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کیجئے اور یہاں سے آپ سنیے، کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہے، پھر بات نہیں ہو پائے گی. جی سکلین صاحب کیا کہیے گا؟ جی
माशाल्लाह यूसुफ भाई और रिजवान भाई, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बहुत बड़ा कॉज है और आवाज़ लगाना हमारे बस में है। जाहिर है इसका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है, और जो भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह देख भी रहे हैं, अल्लाह के सामने सब कुछ है। तो आई थिंक ये जज्बा, ये एहसास अल्लाह के यहाँ बहुत मायने रखता है। ये सब हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे अपने अजीज़ हैं, हमारे अपने दिल के करीब हैं ये सब लोग। और जो पाकिस्तान की कौम है, इसका जो ईमानी जज्बा है जिससे ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं, अल्लाह ताला हम सब के ईमानी जज्बे को और बढ़ाए और इस खिदमत में अल्लाह ताला हमें और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहिर है जैसे पहले बातें रिजवान भाई ने भी की और यूसुफ भाई ने भी की हैं कि हमारी कौम जो है इसके अंदर ईमानी जज्बा बहुत ज़्यादा है, एहसास बहुत ज़्यादा है। कोई गिर भी जाता है तो उसको उठाने के लिए आप देखें सड़क पे 15-20 लोगों का हजूम लग जाता है। अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं तो वो एकदम इनके अंदर एक ईमानी जज्बे से एक एहसासात जो हैं वो भड़क उठते हैं। जिनके सामने हैं उनके तो जज्बात और एहसासात बने हुए हैं, उनको तो समझ आ रही है। जो दूर दराज में है, हम लोग जो बैठ के इस वक्त आवाज़ लगा रहे हैं वो यही उनके सामने, और मीडिया, सोशल मीडिया जो उनके सामने रख रहा है वो यही है कि इनको बताया जाए कि ये लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो ये मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें जो टाइम है वो बड़ा मायने रखता है। वक्त से पहले या वक्त पे कोई मदद कर दी जाए तो वो जो है उसकी बड़ी अहमियत हो जाएगी। वक्त निकल गया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप चल रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पे चलाया हुआ था कि एक पत्थर के ऊपर 4 या 5 लोग खड़े थे और पानी का सैलाब आ रहा था। मैं कदा कलामी के लिए सकलैन साहब माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हम साथ साथ लेते जाएं। तो हुसैन साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना अपना जी हुसैन साहब कहिए। 50,000 पे 50,000 रुपए, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, 50,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सकलैन साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो पिछले दिनों बड़ी ये वीडियो वायरल भी हुई, हमने भी देखी। 5 लोग जो है वो पत्थर के ऊपर खड़े हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। पानी का जो है वो तूफान सा चल रहा है और उस वक्त तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए और वो गालिबन 4 के 4 जो है वो दुनिया से चले गए। एक बचा या पता नहीं बचा या नहीं बचा। मुझे भी एक हमारे मेरे दोस्त हैं, मोहसिन है, मुफ्ती मुश्ताक साहब, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। ठीक है तो जी, बिल्कुल सही है सकलैन भाई। राशिद लतीफ हमारे साथ एबटाबाद से मौजूद हैं। जी राशिद लतीफ साहब, क्या प्लेज करना चाहेंगे आप? जी सर, मैं 30,000 रुपये डोनेट करना चाहूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिजवान साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों का जज्बा बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक, और यही चीज मेरा ख्याल है, इसी चीज की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इस काविश पर जो इस वक्त हो रही है और जिसका आप भी हिस्सा हैं, और आपने जैसा कि कहा कि आप पूरी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं रिजवान साहब इस वक्त? जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि मैं पूरी टीम की तरफ से हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक अच्छा खासा अमाउंट जमा किया हुआ पूरी टीम के प्लेयरों ने, मगर हम सब ने मशवरा किया, हम इस हक में नहीं थे कि हम उसको मीडिया पे बताएं कि हमने इतना अमाउंट जमा किया हुआ है। मगर इंशाल्लाह जितना अमाउंट मेरे पास सारे प्लेयरों की तरफ से आया हुआ है वो सब इंशाल्लाह हम खुद भी इस बैतुस्सलाम जो ये फाउंडेशन है इसको इंशाल्लाह हम उसको देंगे कि अपने रास्ते में लगाए। मगर सबसे बेस्ट जो हमारे लिए इस टाइम ये आवाज लगाना है कि क्योंकि मदद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम तो हमेशा खड़ी हुई है, वो तो अपने मुल्क में नहीं गैर मुल्कों के लिए भी खड़े हैं। हमारी कौम में अल्लाह पाक ने ये जज्बा दिया हुआ है
کیونکہ جس طرح کام پاکستان میں ہو رہا ہے جی تو یہ ہم میرے خیال سے یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. رضوان بھائی میں کتھا کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں ذرا کالر کو لے لوں پھر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عامر صاحب, سید عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب کہاں سے ہیں آپ اور کیا پلیج کریں گے؟ میں بردر اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور 10,000 روپے میں دینا چاہوں گا, لیکن اس کے علاوہ میں کچھ وہ بھی سجیشن بھی ہے میری سجیشن بھی تھی. ہیلو جی جی کہیے عامر صاحب. میری سجیشن بھی تھی کہ جس طرح ہم یہ ساری جو تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اس وقت, لیکن اس چیز پہ توجہ نہیں دی جا رہی اس وقت کہ نیکسٹ فلڈ میں کیا ہوگا. نیکسٹ فلڈ میں جو 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ کلائمیٹیکل چینج ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں نا. تو میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ جس طرح. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ سید عامر صاحب. بڑی اہم تجویز ہے آپ کی کہ ہم جو بھی پلاننگ کریں وہ اگلی کے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر رکھتے ہوئے کریں. یعنی کچے گھر گرے ہیں تو اب اس طرح کے گھر بنائے جائیں یا اس طرح کی جگہوں پہ بنائے جائیں کہ اور پانی کی جو گزرگاہیں ہیں ان پر نہ بنائے جائیں. تو بہت سارے اس پر کام ہو رہا ہے. جی رضوان صاحب بات مکمل کیجئے. جی بالکل ایسے ہی کہا جیسے درد والے ہماری قوم ہے ساری, تو الحمدللہ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. مگر میری رائے سب سے ہے اور گزارش بھی ہے کہ یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور اس چیز میں کسی اور یا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یا اپنے آپ کو کچھ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے توفیق, یہ خدا نہ خواستہ میں بھی ان سٹیج پہ ہو سکتا ہوں جس بھائیوں کو میرے لیے ضرورت ہے میں دینے میں کہ میں دے رہا ہوں, یہ ایک سٹیج پہ خدا نہ خواستہ میں بھی آ سکتا تھا. تو اس لیے میں دینے پہ ذرا وہ نہ کروں اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کی مخلوق کے لیے اور اپنے ہی پیارے بھائیوں کے لیے. تو اس کے بجائے کہ ہم تھوڑا سا اوپر آئے, بلکہ نہیں ہم اس بات کی جو ہے نا آواز لگانا شروع کر دے, بجائے سے کہ اپنے آپ کے اظہار کرے نہیں مگر اس کے لیے خود اپنے آپ کی جان کی بھی, مال کی بھی اور وقت کی بھی, تینوں چیزیں نکالے ہم جائیں. الحمدللہ ہم پلیئروں نے بھی نیتیں کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہ اپنے درجے پہ, جہاں ہمارے پاس 2-3 دن ہے ابھی یہاں پہ, تو وہاں سے پنڈی حضرات کے جو ہمارے پلیئر ہیں, لاہور والے پلیئر, کراچی والے پلیئر, ہم سب نے وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ تعین کیا تھا, ارادہ کیا تھا کہ ہمارے پاس 2-3 دن میں جتنے بھی ٹائم ہوگا ہم خود جائیں گے, اپنے باڈی سے, اپنے وقت سے, اپنی فزیکلی چیزوں سے جتنا وقت ہم سے ہو سکے ہم کوشش کریں. ہم نے ارادہ کیا ہم وہاں پہ جائیں گے, ان کے ساتھ ملیں گے, ان کی انشاءاللہ چیزوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور الحمدللہ جو پیمنٹ کے اماؤنٹ کے حساب سے تو الحمدللہ سب پلیئروں کی طرف سے میرے پاس جمع ہوا ہے, اور انشاءاللہ میں مگر اس پہ ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم اماؤنٹ دکھائیں گے نہیں میڈیا میں, کسی کو دکھانا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے لیے جو چیز ہے وہ ہم ظاہر کرنا نہیں چاہتے. تو انشاءاللہ ہم اس فاؤنڈیشن کو دیں گے انشاءاللہ. بالکل یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمام پلیئرز کی طرف سے ایک اماؤنٹ جمع ہو کے رضوان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے. رضوان بھائی وہ رقم جو ہے بیت السلام کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے, وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں. مزید کالرز جو ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. مزید لوگ پاکستانی جو پلیج کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں سیلاب زدگان کی, ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, بینک اکاؤنٹس آپ کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ جو لوگ کال نہیں ملا پا رہے ہیں وہ ان اکاؤنٹس میں اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں, اور جو کال ملا پا رہے ہیں وہ آئیے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اور اپنا حصہ ڈالیے اپنی توفیق کے مطابق, جیسا کہ 10,000 روپے تک بھی لوگوں نے اپنی جیب سے ادا کرنے کا آج وعدہ کیا ہے. حذیفہ صاحب یہ ایک چیز مجھے مختصراً بتا دیجئے کہ یہ جو اب نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, جیسے کہ ابھی کالر نے توجہ بھی دلائی, بہت سارے گھر ایسے بھی گرے جو آبی گزرگاہوں پر تھے, اب ان کے گھر وہاں پر تعمیر نہ کیے جائیں یا ان کو ترغیب دی جائے کہ ہم آپ کو مدد تو کر رہے ہیں لیکن آپ ذرا باہر آ کر مناسب جگہ پہ اپنے گھر تعمیر کر لیجئے, آپ بھی گزرگاہ کے اوپر نہ بنائیے. تو یہ بھی زیر غور ہے, اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ جی بالکل. میں کتھا کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا, ڈاکٹر حفیظ صاحب وزیر آباد سے میرے ساتھ موجود ہے. پہلے میں کال لے لیتا ہوں پھر آپ جواب دیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر حفیظ بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں نا 20,000 پہ آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. ہاں جی تو جی اتنے آپ بیٹھے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی جی حذیفہ صاحب. تو ماشاءاللہ سے جی ان کالرز کا ماشاءاللہ سے اس طریقے سے پلیج کرنا, اور پھر ہمارے جو اسٹارز ہیں جو قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ سے ان لوگوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنا ہماری پوری ٹیم اور سارے رضاکاروں کی جو ایک انتھک محنت کر رہی ہے ان کے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث ہے.
آپ نے جو بات کی اس حوالے سے ہماری جو پلاننگ کی ٹیم ہے اس پر آلریڈی شروع سے ورکنگ کر رہی تھی کہ ہم جو بھی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں، جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام کریں، اس پہ ہم اس چیز پر ضرور مد نظر رکھیں. جو بینیفیشریز ہیں ان کی ذہن سازی بھی کریں، ان کو بھی اس پر آمادہ کریں کہ بھائی جو بھی کام اب دوبارہ کیا جائے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پچھلی غلطی کو دہرایا جا رہا ہو. اس سے ان کا بھی نقصان ہے اور جو ہے وہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہماری جو پلاننگ کی ٹیم ہے اس پر آلریڈی جو بھی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس کو ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. اس پر ایکسپرٹ سے ان کی بالکل صحیح ہے. رائے بھی لی جا رہی ہے. محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمر صاحب اسلام آباد سے ہیں. جی ہمارے ساتھ عمر صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سب سے جی آ رہی ہے عمر صاحب. رضوان بھائی کو ہمارا سلام کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی ہمت سے ماشاءاللہ ایشیا کپ میں جو کارکردگی دکھائی ہے تو ایک تو ان کو مبارکباد. دوسری جی ہماری طرف سے 1 کروڑ روپے کی انشاءاللہ ڈونیشن ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. 1 کروڑ روپے محمد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے 1 کروڑ روپے کا کہ وہ اپنی طرف سے ڈونیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا. عمر صاحب آپ کے جو بھائی جن تک یہ رقم پہنچے گی وہ یقیناً عمر بھر دعائیں دیتے رہیں گے ان تمام لوگوں کو. انہیں نہیں معلوم کہ کس کی رقم کس کے پاس پہنچ رہی ہے، لیکن جس کی بھی چھت تعمیر ہوگی، جس کے پیٹ میں نوالا بھی جائے گا، وہ اس شخص کو دعائیں دیتا رہے گا جس کے پیسے وہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. جی حذیفہ صاحب بات مکمل کر لیجیے گا. جی اسد اللہ بھائی، جو ہمارے ماشاءاللہ سے لوگ اتنے اعتماد کرنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں مزید ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس وقت الحمدللہ ادارے کے تحت کوئی 250 سے زائد کنٹینر ان متاثرہ علاقوں میں راشن کے روانہ کیے جا چکے ہیں. اس میں سے بعض کنٹینر 20 اور 40 فٹ کے. جی حذیفہ صاحب پھر میں قطع کلامی کے معذرت چاہتا ہوں. ذیشان صاحب راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ذیشان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو ذیشان بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی ذیشان صاحب کہیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی فرل ریلیف کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور میں انشاءاللہ 5 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. جی یوسف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ پاکستانی جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اس خدشے کا اظہار بھی ابھی ہوا ہے کہ آئندہ یہ تھوڑا سا بہتر گھر بنا پائیں، دوبارہ ان کو اس مصیبت سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ زیادہ تر جو کچے گھر ہیں وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. تو اس مرتبہ اگر ان کے لیے کچھ پکی اینٹ کا گھر بنا دیا جائے تو اور مناسب جگہ پہ بن جائے گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو کام بہت بڑا ہے کرنے کا، لیکن قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. یوسف صاحب. جی بالکل. یہ جیسے ابھی انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا جو صاحب تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، کہ ایسی جگہوں پہ گھر بنایا جائے اور پکے گھر بنائے جائے. تو میرا خیال ہے کہ ویلفیئر جو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ ضرور اس کو سامنے رکھتی ہوگی، کیونکہ میں جب ان کے ساتھ ترکی میں گیا تھا وہاں جو انہوں نے ان یتیم بچوں بچیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے گھر بنائے تھے وہ پکے گھر تھے، اور وہاں اسکول مدرسہ ان کے لیے کھیلنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی کی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی جگہ کی ہیں جو پاکستان سے بھی باہر تھے. تو میرا خیال ہے ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ، ان کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے. الحمدللہ جیسے حذیفہ بھائی بھی بتا رہے تھے کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے خود جا کر دیکھا ہوا ہے. اور یوسف صاحب، عبداللہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کال لے لیتا ہوں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ صاحب، کیا کہیے گا؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بیت السلام والے، پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ بن جزائے خیر دے. بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی تک جتنے جو ہے متاثرین سب کو الحمدللہ راشن ٹینٹ. آپ کیا پلیس کریں گے سر؟ وقت جی میں 10 لاکھ روپے ڈونیشن دوں گا انشاءاللہ. 10 لاکھ روپے کا ڈونیشن. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، جزاک اللہ. ایک بات بڑی اچھی رضوان صاحب نے کی ہے ابھی یوسف بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو پلیئرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خود فزیکلی بھی جا کر، وہ کہتے ہیں نا دامے درمے قدمے سخنے، جو جیسے کہہ سکتا ہے. آپ لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں کہ اپنی زبان سے سخن سے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی جو رضاکار ہیں وہ میدان میں جا کر پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فزیکلی جا کر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، فزیکلی وہاں پر مدد کریں. اس جذبے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کی رضوان نے، اور ہمیں جانا چاہیے. اور اگر تو دیکھیں یہ آج ہم آئے اور 15 یا 16 کو پھر کراچی میں اسمبل ہونا ہے. اگر کوئی بیچ میں جیسے ہی ٹائم لگا، چاہے 1 دن کا بھی لگا، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ مولانا عبدالستار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو
ویلفیئر اسٹیٹ کے ٹرسٹ کے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لے کے جائیں. جیسے لاسٹ ٹائم وہ ترکی لے گئے تھے, اس پر میں انہیں خود, یہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ کہیں جاؤں, ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملوں, بیٹھوں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان کے دور خلافت میں ایک جگہ پہ ایک بوڑھی اور بچہ تھا, وہ بھوکے تھے, تو انہیں تو نہیں پتا تھا, لیکن جب انہیں پتا چلا تو وہ خود گئے, اور جب سامان اٹھانے لگے تو ان کے خادم نے کہا میں اٹھاتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تو میرا جو بوجھ ہے وہ کندھوں پہ اٹھاؤ گے. تو وہ خود گئے تھے اور جا کے خود بنا کے دیا, جو بھی اس ٹائم کھانا تھا اس کو بنا کے, اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب اس بوڑھی اور بچے نے کھانا کھایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور پھر وہ واپس گئے. تو یہ عمل دیکھ کے وہ بڑھیا نے کہا کہ کاش عمر کی جگہ آپ ہوتے خلیفہ اس وقت کے. تو انہوں نے کہا جب آپ ان کے پاس آؤ گے تو آپ مجھے وہیں پاؤ گے. تو یہ ویسے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم جا سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یوسف بھائی کیا یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, جذبہ لوگوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے آپ کی اس گفتگو سے. گفتار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. جی گفتار صاحب کیا کہیے گا؟ بچوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. 1 لاکھ روپیہ میں دے رہا ہوں ان کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی, 1 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں, بہت شکریہ. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کیجئے. اسکرین پر آپ کے سامنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں, نمبرز بھی ہمارے آ رہے ہیں. آپ جو لوگ اس پہ رقم جمع کروانا چاہتے ہیں, آپ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کال ملانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی پے کر دیتے ہیں, تو نمبرز ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ آ کر ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں, اس سے باقی لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, باقی لوگوں کو بھی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ دونوں ہی بڑے احسن طریقے ہیں کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اور اس میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. سلام متاثرین کی. ایک چیز ثقلین مشتاق صاحب ہم نے دیکھی ہے کہ جتنا ہم ٹی وی پر دکھا پائے ہیں, میں خود میں نے کوشش کی کہ صحیح پکچر جا کر گراؤنڈ سے دکھاؤں, اور میں نے 2-3 ہفتے سیلاب متاثرین کے بیچ میں گزارے ہیں کہ وہ کیسے راتیں گزار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ بہت کوشش کے باوجود بھی ہم وہ حقیقی مشکلات نہیں دکھا سکے جس سے کا وہ شکار ہیں. مطلب جو پیٹرول پمپ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور جس کو وہاں کے مچھر کاٹ رہے ہیں, اس مصیبت کو وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے جھیل رہا ہے. جس کے بچے نے صبح سے کھانا نہیں کھایا وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اور جس کا بچہ دست کے باوجود, جس کی بچی 5 سال کی, سیلاب کا پانی وہ پلا, میں نے خود دیکھا کہ ماں اپنی بچی کو سیلاب کا پانی پلا رہی تھی باوجود اس کے کہ وہ دست کا شکار تھی, کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. تو ایسی صورتحال میں لوگ جو ہے وہ لوگوں کو درپیش ہے, لوگ شکار ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو کوششیں ہو رہی ہیں, اس میں مزید کیا ہونے کی ضرورت ہے ثقلین بھائی؟ ماشاءاللہ جی, بہت ایمانی جذبہ ہے اس قوم میں. جیسے رضوان بھائی, یوسف بھائی نے ابھی بتایا بھی, آپ بھی ماشاءاللہ بہت ایمان افروز باتیں کر رہے ہیں جس سے ایمان اور بڑھتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے. ہم نے تو بزرگوں اور علماء سے سنا کہ کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھیں گے. یہ ہم نے کوئی عالم تو نہیں ہے, بزرگوں کی بڑوں کی باتیں سنی, آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھیں گے میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو انسان کہے گا کہ یا اللہ پیاس تو آپ بجھاتے ہیں, پانی آپ پلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ شخص پیاسا تھا, اس کو پانی پلاتے تو تم نے مجھے پانی پلایا. میں بھوکا تھا, مجھے کھانا نہیں کھلایا. مجھے مدد کی ضرورت تھی, تم نے میری مدد نہیں کی. تو اسی طرح فرمایا جائے گا وہ بھوکا تھا, وہ پیاسا تھا, وہ مدد کا طالب تھا, اگر ان کی مدد بھائی میں قطع کلامی کے معذرت چاہتا ہوں. سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاڑی سے ہیں. سلطان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سلطان صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ اچھا, سلطان صاحب کی کال تو ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے 4 لاکھ روپے ڈونیشن دینے کا اعلان کیا. جو ہماری ٹیم سے ان کی بات ہوئی ہے, میں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے, ان کا میں شکریہ ادا نہیں کروں گا جنہوں نے پلچ کیا ہے. ان کے لیے جزائے خیر کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا, اور جتنا وہ اپنی نیک کمائی میں سے دے رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا. اور جس طرح سے آج بہت اپنا قیمتی وقت دیا ہے رضوان بھائی نے, ثقلین بھائی نے اور یوسف بھائی نے, یہ ان کی طرف سے بہت بڑا
ایک حصہ انہوں نے ڈالا ہے اپنا قیمتی وقت دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ مالی مدد کی بھی کا اعلان رضوان بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں حصہ لینے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کی کالز ہم نہیں لے سکے، وقت کم تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ لمبی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے تھی، بہت سارے لوگ اس میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرز اور جو اکاؤنٹ نمبرز اور ڈیٹیلز آئی ہیں وہاں سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ اپنی ڈونیشنز جمع بھی کرا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔